ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔ محترم مفتیٰ السلام علیکم۔ ایک بیان میں آپ نے کہا تھا کہ داؤد علیہ السلام نے 700 شادیاں کی تھیں اور حضرت حسن نے 70 شادیاں کی تھیں۔ ہمارے ایک دوست نے اس پر اعتراض کر کے یہ کون سی کتاب میں ہے؟ یہ تاریخ کی تمام کتابوں میں ہے، البدایہ والنہایہ تاریخ کی بڑی مستند کتاب ہے۔ 70 نہیں، اس میں 120 شادیوں کو لکھا ہوا ہے۔ باقی حضرت حسن نے یہ 120 شادیاں کیسے کیں؟ 4 سے زیادہ تو جائز ہی نہیں ہے، تو وہ طلاقیں دے دے کے کرتے تھے۔ ایسا بھی ہوا ایک مجلس میں 4 شادیاں کی انہوں نے اور چاروں کو طلاق دی، پھر 4 شادیاں، ایسے بہت کیا انہوں نے۔ رہا یہ مسئلہ کہ اتنی طلاقیں دینا شریعت میں پسندیدہ ہے یا نہیں ہے، تو طلاق دینا شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے، جمہور صحابہ کا یہی مذہب ہے۔ حضرت حسن یہ اس لیے کرتے تھے کہ لوگ خود اپنی بیٹیاں ان کو نکاح کے لیے پیش کرتے تھے۔ لوگ یہ کام کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ وہ کہتے تھے بھائی حضرت حسن کا ارادہ نہیں ہے نکاح کرنے کا، وہ لوگ کہتے تھے بس آپ کر لیں۔ کیوں؟ تاکہ ہماری رشتہ داری محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جائے، بے شک آپ بعد میں طلاق دے دینا۔ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ لوگ کہتے تھے بھائی چونکہ نکاح جب ایک دفعہ ہو جاتا ہے تو رشتہ ہمیشہ کے لیے، بے شک طلاق بھی ہو جائے تو رشتہ ہمیشہ کے لیے۔ دیکھو کسی عورت سے آپ کا نکاح ہوا تو اس کی ماں آپ کی ساس بن گئی، اب آپ اس عورت کو طلاق بھی دے دو گے تو بھی اس کی ماں سے نکاح، بولو بھائی نہیں، کیونکہ وہ تو ساس بن گئی۔ بیوی کا رشتہ ختم ہو سکتا ہے، ساس سسر کا رشتہ ختم نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اس سے اگر آپ کی اولاد ہو گئی، اب حضرت حسن بعض دفعہ یہ ہوتا تھا کہ اولاد ہو جاتی تھی اس سے، تو لوگ اس اولاد پہ فخر کرتے تھے کہ ہمارا جو بیٹا ہے، یعنی ہمارا جو نواسا ہے، اس کا نسب کہاں جا کے ملتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو وہ فخر کرتے بھائی نبی سے رشتہ داری، تو اچھے خاندان میں رشتہ داری کی جس کو قدر ہوگی اس کو یہ فلسفہ سمجھ میں آئے گا، جس کو نہیں ہوگا وہ کہے گا یار یہ کیا ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ کوفہ کے ممبر پہ کھڑے ہو گئے اور لوگوں سے ڈانٹ کے خطاب کرنے لگے کہ لا تزوج الحسن، میرے بیٹے حسن سے اپنی بیٹیوں اور بہنوں کا نکاح مت کیا کرو، فإنہ مطلاق، یہ طلاق دے دیتے ہیں۔ حضرت علی کو اس پہ تھوڑا سا کہ یہ طلاق کیوں دے دیتے ہیں، ان کو پتا تھا یہ طلاق دیتے ہیں ان کو دوبارہ رشتہ مل جاتا ہے، تو لوگوں سے کہنے لگے کہ ان کو رشتہ مت دیا کرو۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ بلے طلاق دے دیں، ہم ان کو رشتہ دیں گے۔ کیوں؟ ان اولدا نجیبن، کہ اگر ان کے ہاں اولاد ہوتی ہے تو بچہ بڑا خاندانی نسب والا پیدا ہوتا ہے، تو ہمیں فخر ہوتا ہے کہ ہمارے خاندان میں ایک بچہ ایسا پیدا ہو گیا جس کا نسب کہاں جا کے ملتا ہے، تو ہمارا بلڈ ریلیشن ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو بھلے بے شک طلاق دے دیں۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ جب طلاق دیتے تھے تو آج کل طلاق کے بعد عورت کو نقصان ہوتا ہے، حضرت حسن جب طلاق دیتے تھے عورت کو فائدہ ہوتا تھا، اتنی دولت دیتے تھے اس کو طلاق کے وقت، 100 باندیاں دی ہیں طلاق کے وقت، یعنی باندی اس زمانے کا قیمتی ترین مال ہوا کرتا تھا۔ کسی عورت کو طلاق دے رہے ہیں اور 100 خادم، 100 باندیاں اس کو دے رہے ہیں، تو وہ اس طرح سے طلاق دیا کرتے تھے۔ ان کا ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ انہوں نے اپنی ایک بیوی کو طلاق، 2 بیویاں تھیں ان کو طلاق دی اور خادم سے کہا کہ یہ ٹھیک ٹھاک مہر لے کے جاؤ اور طلاق کے ساتھ یہ مہر ان کو دے دو، کافی دینار اور دراہم تھے، اور جواب لے کر آؤ کہ وہ کیا کہتی ہیں۔ تو جب ایک نے اتنی دولت دیکھی نا، اس نے کہا کہ زبردست، کوئی بات نہیں طلاق مل گئی لیکن اتنا پیسہ ٹھیک ٹھاک۔ دوسری نے بھی وہ پیسہ دیکھا مگر اس نے کہا کہ جس محبوب سے جدائی ہو رہی ہے اس کے مقابلے یہ پیسہ کچھ بھی نہیں۔ تو حضرت حسن نے رجوع کر لیا اس سے اور دوسری والی سے رجوع نہیں کیا کہ بھائی یہ اس کو پیسہ چاہیے تھا، پیسہ مل گیا، اس کو بندہ چاہیے، ٹھیک ہے یہ میرے نکاح میں رہے گی۔ تو باقی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کرتے تھے یہ کام۔ حضرت علی کی 4 بیویاں تھیں، ان کی باندی آپ کو وضو کروا رہی تھی، حضرت علی نے فرمایا احب ان اکون عروسا، اپنی باندی سے کہا میرا دل چاہتا ہے کہ میں دولہا بنوں، میں کیا کروں؟ شادی کروں۔ تو ان کی باندی نے کہا کہ آپ کے لیے کیا مشکل ہے، رشتوں کی کمی تھوڑی، آپ امیر المومنین ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہو، آپ کے لیے کیا مشکل ہے؟ فرمانے لگے کہ 4 بیویاں موجود ہیں، کیسے کر لوں؟ تو باندی نے کہا کہ ایک کو طلاق دے دیں۔ حضرت علی نے فرمایا طلاق قبیح، طلاق قبیح کام ہے، برا کام ہے، اکرہہ، میں اسے پسند نہیں کرتا۔
تو حضرت علی کا جو موقف تھا وہی جمہور صحابہ کا موقف تھا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ طلاق شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے. تو حالانکہ حضرت علی بھی چاہتے تو سینکڑوں شادیاں کر سکتے تھے, چاروں کو طلاق دیتے فوراً 4 بیویاں مل جاتی ان کو, لیکن انہوں نے یہ کام نہیں کیا. تو راجح قول اس بارے میں جو ہے, جو دلائل کی دنیا میں, وہ حضرت علی ہی کا قول ہے, اور صحیح حدیث بھی اس بارے میں موجود ہے. باقی حضرت حسن کیوں کرتے تھے اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ اتنی دولت تھی, وہ دولت دے کے اس کی نقصان کی تلافی کر دیا کرتے تھے. باقی آپ لوگ اس چکر میں نہ پڑیں کہ ہم بھی 120 شادیاں کریں گے, کیونکہ آپ کو ملے گی. ایک آدمی میرے پاس آیا کہ میری تنخواہ 15,000 روپے, میں دوسری بیوی تلاش کر رہا ہوں. اب اس کا بہنوئی بھی آیا, کہہ رہا یار میرے جو بہنوئی ہے نا, وہ اس کی تنخواہ 15,000 روپے, وہ دوسری بیوی تلاش کر رہا ہے, پہلی کے خرچے تو ہو نہیں رہے, دوسری بھی تلاش کر رہا ہے, میں کیسے سمجھاؤں؟ میں نے کہا سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کہہ رہے نہیں یار ہماری بہن کے تو خرچے اٹھا نہیں رہا, دوسری بھی کر رہا ہے, میں کیسے روکوں؟ میں نے کہا روکنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کہہ رہے کیوں؟ میں نے کہا کوئی دے گا ہی نہیں رشتہ. میں نے کہا 15,000 میں پہلی نہیں مل رہی آج کل, اس کو دوسری کہاں ملے؟ تو کہہ رہے آپ تو خود ترغیب دیتے ہیں. میں نے کہا میں لڑکے کو ترغیب دیتا ہوں, لڑکی والوں کو تھوڑی کہتا ہوں جس کی 15,000 ہے اس 15,000 میں جو ہے نا. میں نے کہا لڑکی والے مجھ سے پوچھیں گے, میں بولوں گا بھائی تم 15,000 میں کیسے گزارا کرو گی اس کے ساتھ, تم 30,000 والے سے کرو, ٹھیک ہے نا. تو لڑکوں کے لیے حکام کچھ اور ہیں, خواتین کے لیے حکام. ہاں کوئی بیچاری اتنی غریب ہوگی کہ اس کے ابا کی 15 بھی نہیں ہوگی, اس کے بیچارے کو کھانے کو روٹی نہیں ہوگی, وہ 15 والے سے کر لے گی, اور اس کو ہم مشورہ دیں گے بھائی سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. تو لیکن ایسی آج کل خواتین کے نخرے اتنے ہیں کہ کھانے کو روٹی نہیں بھی ہو پھر بھی انہوں نے شادی 25 لاکھ والے سے ہی کرنی ہے, اس لیے بیٹھی ہوئی ہیں گھر میں. تو میں نے اس کو کہا فکر نہ کریں, رشتہ ملے گا ہی نہیں. اس کو میں نے کہا کہ تلاش کر لو, کیونکہ اسلام میں کتنی ہیں؟ 4 ہیں. تو کہہ رہے اسی ترغیب کا فائدہ کیا جب مل. میں نے کہا بھائی ہم ترغیب دیں گے جو شریعت کا حکم ہے, باقی آپ کو نہ ملے تو یہ شریعت کا حکم نہیں ہے کہ آپ کو ملے بھی. شریعت نے نہیں کہا کہ آپ کو لازمی ملے گی بھی. آپ بیٹھیں آرام سے صبر کریں, 15 میں آپ کو کوئی. وہ ایک عامل کے پاس ایک خاتون گئی, تعویذ, بھائی تھوڑا سا 2 منٹ ٹھہر جائیں. خاتون نے جا کے کہا کہ مجھے ڈاکٹر دلا دو, یعنی میری شادی کرا دو کسی ڈاکٹر سے, اور مجھے اس کا تعویذ دے دو. تعویذ کے 500 روپے دیے. عامل نے شادی کرا دی, پتہ نہیں وہ بعد میں کوئی چپڑاسی نکلا کیا نکلا. تو وہ خاتون عامل سے لڑنے کے لیے گئیں کہ میرے پیسے بھی کھا گئے اور شادی بھی ڈاکٹر سے نہیں. اس نے کہا 500 روپے میں ڈاکٹر نہیں ملے گا. ٹھیک ہے, 500 روپے میں ڈاکٹر نہیں ملے گا تمہیں. تو بھائی 15,000 ہو 5,000 ہو, آپ ضرور 4 شادیاں کریں. اگر آپ کو کوئی دے دے تو اس کی علامت ہوگی وہ بیچارہ بہت غریب ہے, تو پھر کر لیں, اس بیچاری کو کچھ نہیں مل رہا ہوگا. لیکن اگر کوئی خاتون مجھ سے پوچھیں گی تو میں کہوں گا بھائی 15 میں اگر گزارا کر سکتی تو ٹھیک ہے, ورنہ گزارا تمہارا ہوگا نہیں, کیونکہ تمہارے ابا 1 لاکھ کما رہے ہیں, تو تمہارے 15 میں کہاں گزارا ہوگا. تو ہر ایک کے حکام الگ ہیں. دیکھو قربانی کے بکرے کو ہمیں حکم ہے کہ قربانی کے بکرے کو ہم ذبح کریں, بکرے کو حکم نہیں ہے کہ وہ لیٹ جائے. اب تبھی ہمیں بکرا جب ٹانگیں چلاتا ہے, ہم ذبح کرتے ہیں, بھاگتا ہے, تو ہمیں بکرے پر اعتراض بھی نہیں ہوتا. ورنہ ہمیں اعتراض ہونا چاہیے, یار اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں, تجھے اعتراض کر رہا ہے, تو کیا خیال ہے, تو دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا. بکرا کہے گا تجھے اللہ نے کہا ہے کہ مجھے ذبح کرو, مجھے نہیں کہا کہ میں بھی لیٹ جاؤں, مجھے اللہ نے کہا بھاگ سکتا ہے تو بھاگ جا. اس لیے میں وہ جو مرد دوسری شادی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہماری بیوی کو تکلیف ہو رہی ہے, تو میں کہتا ہوں اللہ نے تجھے کہا ہے 4 شادیاں کرو, تیری بیوی کو نہیں کہا کہ اپنی میاں کی 4 کرا دو, ہے نا. اس کو تو تکلیف ہوگی, وہ بیچاری تو وہ تو روئے گی, تو رونے دو, صبر کرو, برداشت کرو کہ یار بیچاری ہے تو صبر کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے. تو اس کو تھوڑی میں کبھی مجھے لوگ کہتے ہیں عورتوں کو ترغیب دیں کہ اپنے میاں کی کرائیں, میں کہتا ہوں کبھی بھی نہیں. جب میاں میں دم ہی نہیں ہے سسرال سے لڑنے کا, تو پھر ایک پری اکتفا کر کے آرام سے بیٹھ جائے. ان لوگوں کا کام ہے جن میں دم ہے, جو لڑ سکتے ہیں. سسرال کو میں کہتا ہوں روکو, اس کمبخت کو نہیں کرنے دو, ٹھیک ہے, منع کرتا ہوں میں سسرال کو, نہیں کرنے دو اس کو. اور اسے کہتا ہوں تجھے دم ہے تو وہ نہیں کرنے دے پھر بھی کر لے. تو یہ مقابلہ ہے بھائی, فائٹ ہے. جو یہ فائٹ لڑ نہیں سکتا وہ 4 بیویاں رکھ نہیں سکتا. فائٹ کر کے کرو گے تو ٹھیک ہے, لڈو بنا کے کوئی تمہیں رشتے دے دے اور تمہیں سارے سسر داماد کہے, تمہارے سسر کہیں کہ اسلام میں چونکہ بیٹا 4 ہیں, میری بیٹی سے بھی کر لو اور 3 اور بھی کر لینا. سسر کو کہیں یہ ترغیب نہیں ہے, سسر کو تکلیف ہوتی ہے, وہ نیچرل ہے, فطری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی پر سوکن آنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی تھی اس سے, یہ تو نیچرل ہے. اسلام فطرت کے خلاف تھوڑی آپ کو حکم دے گا.
آپ کا کام ہے لِأَحِبَّتِي أَن يَمْلَؤُوا بِالصَّافِيَاتِ الْأَكْوَابَ وَعَلَيْهِمْ أَن يَبْذُلُوا وَعَلَيَّ أَلَّا أَشْرَبَ. متنبی ایک شاعر ہے, شراب نہیں پیتا تھا لیکن اپنے دوستوں کی وجہ سے شراب خانے میں جاتا تھا, دوستیاں تھیں. تو متنبی نے کہا میرے دوست مجھے شراب کے پیالے پیش کرتے ہیں کہ وہ پئیں, تو ان کا حق بنتا ہے کہ مجھے پیش کریں, کیونکہ ان کو شراب سے محبت ہے, تو دوستی کا حق ہے کہ وہ شراب کے پیالے پیش کریں, لیکن میری ذمہ داری ہے کہ میں نہ پیوں. آئی بات سمجھنے. پھر کہتے ہیں مجھے نشہ شراب سے نہیں آتا, مجھے گھمسان کی جنگوں میں تلوار چلانے سے نشہ آتا ہے. تو اپنے دوستوں سے کہہ رہے ہیں مجھے اگر نشے میں لانا ہے کسی سے پھڈا کرواؤ, لڑائی کرواؤ, پھر تلواریں چلواؤ, اس سے مجھے مزہ آئے گا, شراب میں مجھے نشہ نہیں ہے. پھر بھی دوستوں کو ملامت نہیں کر رہا, کہہ رہے تمہاری ذمہ داری ہے, تمہیں چونکہ شراب سے نشہ آتا ہے تو تم ضرور پیش کیا کرو. تم اگر پیش نہیں کرو گے مجھے اشکال ہوگا کہ تم اپنی محبوب چیز مجھے پیش کیوں نہیں کر رہے. شاعر کا کلام ہے بھائی, ٹھیک ہے. تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ بیوی کو کہیں کہ وہ شوہر کو نہ کرنے دیں, اور شوہر کو چاہیے کہ دم ہے تو کر کے دکھا لو. پوچھتے کیوں؟ یہ اسی طرح ہنسی خوشی زندگی گزرے گی آپ کی, جو کہ نہیں گزرے گی, لیکن ثواب بہت ملے گا. یہ بہت سارے سوالات ہیں, پھر ٹائم بہت ہو گیا. تو ثواب کی گارنٹی ہے بھائی, حالات کی گارنٹی نہیں ہے.